لیجنڈری اداکار سعید خان عرف رنگیلا پاکستانی فلموں کا جانا پہچانا نام ہے۔ ان کی شخصیت اپنے اندر کئی پہلو لیے ہوئے تھی۔ وہ اداکار، گلوکار، ہدایت کار اور مصنف تھے۔ رنگیلا نے فلم انڈسٹری پر وہ انمٹ نقوش چھوڑے کہ ان کے ذکر کے بغیر پاکستانی فلمی تاریخ ہمیشہ ادھوری رہے گی۔ رنگیلا نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک باڈی بلڈر کے طور پر کیا تھا۔ روزی روٹی کمانے کے لیے وہ فلموں کے بورڈز بھی پینٹ کرتے رہے، لیکن قدرت نے انہیں ایسا جسم اور ایسی شکل عطا کی تھی کہ لوگ تنسازی یعنی باڈی بلڈنگ کے مقابلے میں انہیں داد دینے کی بجائے یا ان کی پینٹنگ کو سراہنے کی بجائے ان کی شکل دیکھتے ہی ہنس پڑتے تھے۔ چنانچہ رنگیلا نے فلمی دنیا میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، جو درست ثابت ہوا۔ عجیب و غریب شکلیں بنانا اور جسم کو الٹے سیدھے انداز میں مٹکانا رنگیلا کی اداکاری کا ترا امتیاز تھا، اور کتنی عجیب بات ہے کہ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی فلم نگری پر راج کرتے رہے۔ بالخصوص منور ظریف اور رفیع خاور عرف ننھا کی وفات کے بعد وہ تنہائی فن مزاح کے شاہ سوار تھے۔ کوئی بھی فلم بنا رہا ہو تو کہانی کے بوجھل مناظر کو وقتی طور پر دور کرنے کے لیے رنگیلا کا ہی انتخاب کیا جاتا۔ دور تو ایسا بھی رہا کہ جب ہیرو اور ہیروئن سے زیادہ رنگیلا کو اہمیت دی جاتی، جبھی تو ہر اداکار یہ مقام اور رتبہ پانے پر رنگیلا پر رشک کرتا۔ رنگیلا کو پاکستانی جیری لوئس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہالی ووڈ کامیڈین اسٹار کی طرح رنگیلا نے بھی جسمانی حرکات اور چہرے کو بگاڑ کر مکالمات کی ادائیگی سے غیر معمولی شہرت پائی۔ پارا چنار میں پیدا ہونے والے محمد سعید خان عرف رنگیلا کی زندگی کا سفر دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے معمور رہا۔ صرف 1 سال کی عمر میں سر سے ماں اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد رنگیلا نے پشاور کا رخ کیا تو 7 بہن تھی۔ محفوظ مقام اور بہتر مستقبل کی تگدو میں زندگی نے کئی آزمائشوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تعلیم کیا حاصل کرتے، 2 وقت کی روٹی کی جدوجہد شروع کر دی۔ محنت مزدوری کر کے اپنی اور بہن کی زندگی میں بہار لانے کی جستجو رہی۔ ڈرامائی موڑ تو اس وقت آیا جب دلیپ کمار کی فلم سینما میں دیکھی تو جیسے وہ شہنشاہ جذبات کے سحر میں کھو سے گئے۔ فیصلہ کیا کہ میں بھی ایک ایسا ہی مقام اور شہرت حاصل کروں گا۔ جبھی پشاور سے لاہور کا سفر طے کرنے کا ارادہ کیا۔ خالی جیب پیروں کی زنجیر تو بنی، لیکن خود کو اس سے آزاد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ گو کہ رنگیلا نے پہلی بار جس فلم میں اداکاری دکھائی وہ سن 1958 میں آئی، لیکن ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب وہ پشاور سے لاہور جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، اور تب ٹکٹ چیکر آیا تو 1000 رکعت کی نیت باندھ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھک ہار کر ٹکٹ چیکر ناکام لوٹنے لگا تو ٹرین میں سوار ادھیڑ عمر کی خاتون نے رنگیلا کے ٹکٹ کی رقم دی، جو ان کی اس غیر معمولی اداکاری کی پہلی پرستار بنی۔ رنگیلا شروع سے ہی اداکاری کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ لاہور آ کر پینٹر آزاد کے ساتھ فلمی پوسٹر بنانا شروع کیے تو نگار خانوں تک رسائی ملنے لگی۔ ہر انسان کی طرح وہ بھی خود کو دنیا کا پرکشش اور خوبصورت انسان سمجھنے کی خوش فہمی کا شکار تھے۔ جب ہی مزید دلکش نظر آنے کے لیے باڈی بلڈنگ کا آغاز کیا، لیکن یہاں بھی وہ مذاق ہی بن کر رہ گئے۔ تن سازی کے مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے، باڈی بلڈنگ کے پوز دیے تو حاضرین ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ رنگیلا کہتے ہیں کہ وہ مختلف انداز کے دوران چہرے کے تاثرات کو بھی تبدیل کر رہے تھے، لیکن تماشائی ان پر جملے کستے اور کہہ مار کر مسکراتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رنگیلا نے سوچا کہ وہ فلموں میں کام کرنے کی لگن اور جستجو کو مزید تیز کریں اور ہیرو بننے کی بجائے کامیڈین کے طور پر اپنی پہچان قائم کریں۔ خوش قسمتی کا دروازہ ان پر بہت جلد ہی کھل گیا۔ ہدایت کار ایم جے رانا کی جٹی کا کامیڈین مسلسل غیر حاضر رہا تو اس معمولی سے کردار کے لیے رنگیلا کو پیشکش ہوئی، جسے رد کرنا انہوں نے ہاتھ آئے موقع کو ضائع کر دینے کے مترادف سمجھا۔ بدقسمتی سے یہ فلم پردہ سیمی کی زینت تو نہ بن سکی، لیکن یہ ضرور ہے کہ رنگیلا کی مختصر لیکن جاندار اداکاری کی دھوم مچ گئی۔ اس دوران رنگیلا نے ڈکشنری سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لفظ رنگیلا منتخب کیا اور اپنی شناخت اب اس نام سے کرانے لگے۔ رنگیلا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس دور میں پنجابی زبان کی زیادہ تر فلمیں تخلیق کی جاتیں تو پارا چنار کے اس پٹھان نے باقاعدہ پنجابی زبان سیکھی اور خود کو اسی ماحول میں ڈھالنے کے لیے ایسے افراد کی سنگت میں زیادہ وقت گزارا جو ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے۔ اس دوران رنگیلا کو داتا، نوراں، چوڑیاں اور موج میلہ میں چھوٹے موٹے مزاحیہ کردار ملتے رہے، لیکن وہ اب تک مستند مزاحیہ اداکاروں کی فہرست میں جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ سن 1963 میں داغ اور ہتھ جوڑی کی کامیابی اور رنگیلا کی بے ساختہ مزاحیہ اداکاری نے جیسے کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ وہ بھی ہر فن مولا مزاحیہ اداکاروں میں شمار ہونے لگے۔ رنگیلا کے مطابق انہوں نے اس وقت کے مزاحیہ اداکاروں کا بغور مشاہدہ کیا، جن میں نظر، ظریف اور آصف جاہ کی کامیابی کا راز کاٹدار اور مزاحیہ جملوں کے برجستہ ادائی تھا۔ رنگیلا نے ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے چہرے کے الٹے سیدھے تاثرات اور جسم کو عجیب و غریب انداز میں ڈھال کر خود کو اپنے ہم اثروں سے ممتاز بنایا۔ اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ رنگیلا کو کریئر کے اس موڑ پر منور ظریف کا ساتھ مل گیا اور دونوں نے ایسی جوڑی بنائی جو ہر فلم ساز کی اولین ترجیح بن گئی، بلکہ کئی فلمیں تو ایسی ہیں جن میں یہی 2 کامیڈین بطور ہیرو جلوہ گر ہوئے۔ رنگیلا نے کم و بیش 650 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ان میں 244 اردو، 395 پنجابی اور 19 فلمیں پشتو زبان کی بھی تھیں۔ بطور پروڈیوسر اور ہدایت کار بھی ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ سن 1973 میں جب انہوں نے سنجیدہ موضوع کے گرد گھومتی، دیا اور طوفان کی ہدایات دینے کا اعلان کیا تو بہت سو نے ان کا مذاق اڑایا۔
रंगीला की ख्वाहिश थी कि फिल्म में हबीब काम करें, लेकिन इन्होंने अनाड़ी हिदायतकार होने के खदशे के पेश नज़र साफ इनकार कर दिया। कुछ ऐसा ही मौसीकारों और नगमा निगारों ने भी रवैया इख्तियार किया। हद तो ये हो गई कि फिल्म साज भी इस तख्लीक की तकसीमकारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में रंगीला ने गैर मारूफ मौसीकार कमाल अहमद को मुंतखब किया, जिन्होंने दिलों के तार छेड़ने वाली धुनें बनाई, जबकि रंगीला की हिदायतकारी का मयार भी मंझे हुए तख्लीककार की तरह रहा। दिलचस्प सूरत हाल तो उस वक्त हुई जब रंगीला ने भी गाने की जिद पकड़ ली। मौसीकार कमाल अहमद भी परेशान थे, इनकार की सूरत में फिल्म से महरूम हो सकते थे, लेकिन इन्होंने जहानत का मुजाहरा करते हुए रंगीला के सामने ये शर्त रखी कि वो खुद ये गीत तैयार करेंगे। रंगीला की हामी भरने के बाद ये गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे तैयार हुआ, जिसे इन्होंने गाया, लेकिन फिल्म में एजाज पर अक्सबंद किया गया। ये गाना उस वक्त से अब तक अपनी मकबूलियत नहीं खो सका। यूं बतौर गुलकार भी रंगीला ने खुद को मनवा लिया। इस गीत के बाद कॉमेडियन ने कई और गीत भी गाए। रंगीला की दिया और तूफान हाउसफुल रही और हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही। जो नाकिदीन इनको मस्खरा होने का ताना देकर इनका मजाक उड़ाते, इन पर तंज करते, अब वो भी इनकी फिल्म में काम करने के लिए बेचैन रहते। इस फिल्म के बाद रंगीला ने रंगीला, दिल और दुनिया और दो रंगीले बनाकर खूब शोहरत समेटी। लेकिन वो जो कहते हैं कि हर कमाल को ज़वाल है, एक दौर ऐसा भी आया कि रंगीला की बनाई हुई बेशतर फिल्में बुरी तरह नाकामी से दुचार हुई। इनमें मेरी मोहब्बत तेरे हवाले, कुबड़ा आशिक, सुबह का तारा और औरत राज नुमाया हैं। ढलती हुई उम्र और लोगों का ज़ौक़ बदलने की वजह से वो याद माजी बनते रहे। 4 दहाइयों तक राज करने वाला ये बासलाहियत फनकार उम्र के आखिरी हिस्से में स्टेज ड्रामों में भी जलवागर हुआ। शिकवा बस यही रहा कि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद कई अहबाब ने इन्हें वाकई याद माजी बनाकर रख दिया। रंगीला की ज़िंदगी का एक अलमिया ये भी था कि इन्होंने 3 शादियाँ की, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिन अपनी बड़ी बेटी फरादीबा के घर में कसम पुरसी की हालत में गुजारे। इस दौरान सुहेल वड़ाइच ने जियो टीवी के लिए रंगीला के साथ एक प्रोग्राम भी किया। जब सुहेल वड़ाइच ने इनसे मद्दाहों के लिए कोई पैगाम देने के लिए कहा तो रंगीला बोले, मेरी नसीहत नहीं बल्कि मेरी वसीयत है कि मर्द को 1 से ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी चाहिए और कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपना मकान अपनी बीवी के नाम नहीं करना चाहिए। रंगीला ने बताया कि मैंने 3 शादियाँ की और 3 मकान बनाए, जो मैंने तीनों बीवियों के नाम कर दिए, और नतीजा ये है कि आज मैं खुद बेघर हूँ और बेटी के घर में पड़ा खार हो रहा हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।